اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وآبائك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ حضرات گرامی، آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 تک سورۃ طور کی 27ویں پارے کی آیات بینات کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے سنی، میں نے تلاوت کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جو مضمون چل رہا ہے بڑا خوبصورت ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی اولاد، ان کے بچے جن سے دنیا میں ان کی محبت اور پیار تھا، وہ اللہ کریم کرم فرمائے گا اگر ان کے عمل اپنے ماں باپ جیسے نہیں ہیں، یعنی کمزور ہیں، عمل میں گنہگار ہیں، یا اس درجے کا مقام نہیں ملا جنت میں جو والدین کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اللہ کریم ان کو نیچے والے مقام سے اٹھا کر والدین کے ساتھ بٹھا دے گا۔ اور یہ بڑا کرم ہوگا اللہ کا، کیونکہ دنیا میں اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتی ہے، تو یہ پیار قائم رہے گا جنت میں بھی۔ حالانکہ معاملات کچھ اور تھے، والدین نماز روزہ کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، ان کی نیکیاں زیادہ تھی، محنت زیادہ تھی، اولاد کی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کا کرم تو بڑا وسیع ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ جب بیٹھ جائیں گے، پچھلے مضمون کو ذہن میں رکھیں، وہ بیٹھیں گے تو ان کے غلام ان کو شراب طہور پیش کریں گے۔ تو وہ جیسے دنیا کے اندر مجلس ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، بے تکلف دوست جو کرتے ہیں نا، آپس میں بڑے فری ہوتے ہیں جنہیں، اور بے تکلف ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے چھین کر وہ پینے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں میں پیوں گا، تو وہ دوسرا اس سے چھین لیتا ہے، نہیں پھر میں پیوں گا۔ تو ایسا بھی ہوگا، کیونکہ دنیا میں جب ایسی محفلوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں تو اللہ کریم ہماری خوشیوں کو اچھی طرح جنت کے اندر بھی قائم رکھے گا۔ اور پھر وہ کیا ہوگا، ایک دوسرے سے قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ چھینیں گے، لیکن لا لغو فیہا ولا تأثیم، لیکن وہ بیہودہ باتیں نہیں کریں گے، ان کی باتوں کے اندر بیہودگی نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی شراب پی لے تو اس کے جو زبان بدل جاتی ہے، نہیں، بلکہ ولا تأثیم، نہ ہی اس کے اندر کو گناہ کی بات ہوگی، بلکہ یہ عین محبت کی باتیں ہوں گی۔ ایک دوسرے سے چھین کر پینا اور لطف اٹھانا، مذاق کرنا، تو یہ جو باتیں ہوں گی دنیا کے اندر، اللہ کریم مومنین کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ادھر مومن دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایسی محفلوں میں ایسا نہیں کرتے، اور دنیا دار ایسا کرتے ہیں، اور بیہودہ قسم کے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن چونکہ دوسرے جب ان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کتنے خوش ہیں، اور پھر وہ ادھر آ کے اللہ کی بارگاہ میں رو پڑتے ہیں، یا اللہ میں دنیا میں خوش ہونے کے لیے نہیں آیا، میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو وہ جو منظر ان کا ہوتا ہے اللہ کریم جنت میں متقی کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب غلمان آئیں گے، ان کے خادم آئیں گے، اور وہ موتیوں کی طرح مکنون، موتیوں کی طرح ہوں گے، جیسے سپ سے نیا نیا موتی نکلتا ہے اور چمک رہا ہوتا ہے، کسی قسم کی اس پر آلائش نہیں ہوتی، گندگی نہیں ہوتی، بڑا ستھرا ہوتا ہے۔ ہر ان کا غلام جو ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا کہ 10,000 ایک بندے کو اللہ غلام عطا فرمائے گا، اور 5,000 عام بندے کو اللہ غلام عطا فرمائے گا۔ اور یہ دنیا کے غلاموں کی طرح نہیں ہوں گے، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو کسی کی جوتی نہیں ہے، تو کوئی بات کرنے میں جو ہے اس کو طریقہ سلیقہ نہیں ہے، نہیں، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ گفتگو اپنے مالکوں سے کریں گے۔ پھر آج کی بات سنیں، پھر اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 25،
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے ہم بھی اس سے قبل اپنے اہل خانہ میں اپنے انجام کے بارے میں سہمے رہتے تھے۔ وہ جب بیٹھ جائیں گے سارے دوست مل کے، تو محفل جب گفتگو کی محفل سج جائے گی اور بڑا پیارا ماحول ہوگا، مجلس نشاط و سرور کی عمدہ تصویر کشی ہو رہی ہے۔ جب وہ دوست بیٹھیں گے جیسے ہم دنیا میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یار آنا گپ لگائیں گے، کام کو نہیں ویسے گپ لگانے، تو وہ جب بیٹھ جائیں گے وہ کہیں گے یار ہم دنیا میں جب اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہم کہتے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے ڈرنا چاہیے، اس کے احکام کو ماننا چاہیے، ہم یہ گفتگو کرتے تھے۔ قرآن اس کو پورا بیان فرما رہا ہے، جو دنیا کے اندر ہم سہمے رہتے تھے، ڈرے رہتے تھے کہ اللہ پکڑ نہ لے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہم سامن جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے جو گناہ کرتے ہیں اللہ اس پہ گرفت نہ کر لے، تو ہم سہمے رہتے تھے، ڈرے رہتے تھے۔ تو وہ آپس میں باتیں کریں گے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سو بڑا اللہ نے احسان فرمایا اور بچا لیا ہمیں اللہ نے گرم لو کے عذاب سے۔ اور وہ کہیں گے دیکھو یار ہم پہ کتنا اللہ کا کرم تھا، دنیا میں ہم تھے تو اللہ نے گناہوں سے بچا کے رکھا، شیطان کے حملوں سے بچا کے رکھا، اللہ نے ہم پر دنیا میں بھی کرم کیا، اور آج دیکھو اللہ کا کرم اللہ نے دوزخ سے بچا لیا ہے۔ وہ یہ باتیں کریں گے اور پھر کیا ہوگا، إِنَّ كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک ہم پہلے بھی دنیا میں اس سے دعا کرتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ وہ کہتے پھر ہم دعا نہیں کرتے تھے، ہم جب اس کے حضور آ جاتے تھے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہم پہ کرم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہ باتیں ہم اس سے کرتے تھے۔ تو دوستو وہ دیکھو کتنا رحیم ہے، اللہ نے ہماری دنیا کے اندر دعاؤں کو سن لیا اور آج ہمیں اللہ نے جنت عطا کر دی۔ یہ گفتگو یہاں تک جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ تو تھی اہل جنت کے لیے۔ اب آگے جو بات شروع، اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے ایک آیت جو تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، رہی بات ان کی فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس آپ انہیں سمجھاتے رہیے آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ یعنی میرے محبوب کان کی اور خصوصیت ہوتی ہے، وہ کان جو ہوتے ہیں نا، یہ بزرگوں کو پتہ ہے، جو نئی جنریشن ہے نہیں پتہ، کان لفظ جو ہے یہ ویسے اردو کا لفظ ہے، ایک کان اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس لوگ جا کے اپنی قسمت پوچھتے ہیں، اور وہ بڑا زیرک انسان ہوتا ہے بظاہر، یعنی وہ بڑا منجیا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر ما فوق الفطرت بصیرت اور فراست ہوتی ہے، یعنی وہ بہت باریکی باتیں کرتا ہے اور ایسی نفسیاتی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو ایسی ترغیب دیتا ہے کہ لوگ اس کی بات پر یقین کر لیتے، وہ کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی وہ تو بڑا عقلمند آدمی ہوتا ہے کیونکہ ان کے سربستہ رازوں کا انکشاف کرتا ہے، بھئی کل یہ ہونے والا ہے، پرسوں یہ ہوئے گا، تیرے ستارے کا یہ حال ہے، اب تیری قسمت کا یہ حال ہے، اب تیرے ہاتھ کی لکیریں یہ بتا رہی ہیں، وہ بڑا سمجھدار بندہ ہوتا ہے۔ اور مجنو کیا ہوتا ہے؟ مجنو جو ہوتا ہے وہ تو اس کی بات کے اندر تو ربط ہی کو نہیں ہوتا، وہ تو بے وقوف ہوتا ہے، اس کی بات سن کے تو کوئی اس کی بات پر یقین بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اس صلاحیت سے، غور و فکر کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ ایسے پاگل بندے اور کہان، یہ کبھی کہتے ہیں یہ کہان ہے، کبھی کہتے ہیں مجنو ہے، ان کی بات کے اندر ہی ربط نہیں ہے، یعنی خود ہی اپنی بات کا خود انکار کر دیتے ہیں۔ اگر کہان کہتے ہیں تو اس ذات میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر مجنو کہتے ہیں تو یہ اپنی بات کا خود ہی تردید کر دیتے ہیں، اور اگر مجنو کہتے ہیں بعد میں کان کہہ دیتے ہیں تو پہلی بات کی تردید ہو گئی، دوسری بات کا ابطال ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب تیرا رب تجھے خود کہہ رہا ہے میرے محبوب نہ تو مجنو ہے اور نہ ہی تو کان ہے، مصطفیٰ تو میرا محبوب ہے، یعنی تیری شان اور ہے۔ اب یہ کل انشاءاللہ باتیں پڑھیں گے، اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق سے نصیب فرمائے۔